عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، وہ دیکھو آسماں پر حوریں چہک رہی ہیں، وہ دیکھو آسماں پر حوریں چہک رہی ہیں، مولانا کا شہزادہ، مولانا کا شہزادہ سج دھج کے جا رہا ہے، عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، اوڑے کفن کی چادر وہ مسکرا رہا ہے، عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ قصیدے کے الفاظ بار بار یہ سن رہے تھے جس میں یہ پڑھے جا رہے تھے، عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، وہ دیکھو آسماں پر حوریں چہک رہی ہیں، مولانا کا شہزادہ سج دھج کے جا رہا ہے، عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، اوڑھے کفن میں چادر وہ مسکرا رہا ہے، عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ باتیں عام ہیں، جو سارے لوگ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جوان بیٹا جو دار فانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کی طرف کچھ کر کے چلا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیٹے کو کاندھے پر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک جوان بیٹا دار فانی کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو باپ پر بہت کٹھنائی ہوتی ہے، باپ بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرتا ہے، اور اپنے جوان بیٹے کو لے کر کے جب قبر تک جاتا ہے تو باپ کی حالت بے چین ہو جاتی ہے۔ سچ بات ہے، لیکن قبر پر لے گئے، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر میں اپنے بیٹے کو اتارتے ہیں، پھر مٹی دینے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت پھر کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں سے یا دیوبندیوں کا یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر کے مردے کے لیے اصال کرنا صحیح نہیں ہے، جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، دلیلیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ مولانا طارق جمیل آفی کے سرداروں میں سے ہیں۔ اس سے آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، جو ہم پر جو فتوے جھاڑے جاتے ہیں یہ فتوے صرف اپنے واہ واہی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت بھی کیے، قرآن خوانی کی محفل بھی سجائے، جبکہ قرآن خوانی کی محفل سجانا ان کے عقائد کے مطابق اور ان کے نظریات کے مطابق جائز نہیں تھا، لیکن پھر بھی قرآن خوانی کی محفلیں سجائی گئی، اور اس کے بعد اب یہ کچھ لوگ موجود ہیں، مولانا طارق جمیل بھی موجود ہیں، اور ان کے سامنے ایک شاعر صاحب ان کے بیٹے کے بارے میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، یعنی سارا کام سنی والا کر رہے ہیں، سنی والا کام جو اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اصال ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں، قرآن خوانی وغیرہ کی محفلیں سجاتے ہیں، دعائیں خیر ہوتی ہیں ان کے بارے میں، یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اب اس بات کا انتظار ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کب یہ کہہ دیں کہ ہمیں دیوبندیوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ دیابنا وہابیہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، شاید کہ یہ اعلان کر دیں، صرف اعلان باقی ہے، ورنہ ٹوٹل کام سارا کام سنیوں والا کر رہے ہیں۔ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سارے لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔